إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ومرشدنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ دین اسلام بڑا سیدھا سادہ دین ہے، بڑا سمپل سا دین ہے، بڑی سمجھ میں آنے والی اس کی تھیری ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی شخص کے عقل میں نہ آئے، سمجھنا چاہے اور سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن حکیم میں میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر آدمی کا ڈرائیور موجود ہے۔ ڈرائیور سمجھ رہے ہیں جو کمپیوٹر سے متعلق لوگ ہیں، جب کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اس کو چلانے کے لیے ڈرائیورز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں چلتا۔ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے ڈرائیورز اس کتاب میں موجود ہیں۔ اگر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، قرآن حکیم کو اپنے ضمیر پر ڈاؤن لوڈ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ میں آ جانے والی بات۔ نہ کرے تو نبی کے پڑوس میں رہتے ہوئے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی چیز کھلتی نہیں، چلتی نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ انسان سارے انبیاء کو چھوڑ کر سارے انسان اپنی بندگی کا امتحان دینے آئے۔ جو سب سے بڑھ کر بندہ ثابت ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی عبدیت، اللہ کی عبودیت، اللہ کی بندگی، اللہ کا عبد ہو جانا سب سے اعلیٰ مقام ہے جو سب سے اعلیٰ نبی کو ملا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عبد کے لقب سے پکارا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ سب سے اعلیٰ ترین سند ہے جو کوئی انسان پا سکتا۔ اللہ پاک نے اسسٹنٹ خدا کے لیے ٹینڈر کال نہیں کیا۔ چھوٹی جی سے لکھے جانے والا جو گارڈ ہوتا ہے، اللہ نے
اسسٹنٹ گاڈ کا کوئی ٹینڈر کال نہیں کیا کہ جو بندہ یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا میں اس کو اپنا اسسٹنٹ چن لوں گا، اور پھر اس کو کچھ ظاہر اختیارات بھی پھر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی بندگی کا ٹینڈر کال کیا ہے، جو سب سے بڑھ کر بندہ ثابت ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، جو بندہ نیک بن رہا ہے، نیک ہو رہا ہے، اپنی ذات کے لیے نیک ہو رہا ہے، میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ قرآن حکیم نے اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے، ہر دوسری تیسری سورت میں اللہ پاک نے اس بات کو دہرایا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنی ذات کے لیے پائے گا، اپنے نفع کے لیے پائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان ہے، مگر اپنی ذات کے لیے، اپنی قبر ٹھنڈی کی، اپنا مقام پایا۔ ہمارے خدا نہیں بن گئے، خدا کے لیے پیدا بھی نہیں کیا تھا اللہ پاک نے ان کو، بندگی کے لیے کیا تھا، انہوں نے بندگی کر کے دکھا دی، اللہ رسول کی اطاعت کر کے دکھا دی۔ عبداللہ ابن ابی فیل ہو گئے، لیکن ان کا احسان ان کی اپنی ذات پر ہے۔ اچھا، اس اسلوب کو اللہ پاک نے مختلف صورتوں میں مختلف جو بھی الفاظ کسی نیک بندے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے سارے اللہ پاک نے استعمال کیے۔ ارشاد فرمایا ومن جاہد، سورہ العنکبوت ہے، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ وان اللہ لغنی عن العالمین، جو مجاہدہ کرے گا، تپسیا کرے گا، اپنی کامیابی کے لیے کرے گا۔ بچہ ساری ساری رات، میرا بھائی ساری ساری رات بیٹھا وہ ہوم ورک کرتا رہے، امتحان کی کوشش کرتا رہے، وہ اپنا پیپر دے گا نا، اس سے میرے پیپر پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں تو سویا ہوں، اور اب اس لیے میرا بھائی ساری رات جاگتا رہا میرا پیپر بھی اچھا ہو جائے، ایسا ممکن ہے نہیں۔ یا میں کالج میں جا کے کہوں جی سر میرے بھائی نے جو ہے وہ A+ لیا تو مجھے کم از کم B تو دے دینا۔ ومن جاہدہ، تو ہم کہتے ہیں نا مجاہدہ کرنا، جو ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ جی بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، جی انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں تو اپنی قبر ٹھنڈی کی ہے۔ بھائی ہمارے خدا تو نہیں بن گئے وہ، سیمی گاڈ تو نہیں بن گئے وہ، اسسٹنٹ گاڈ تو نہیں بن گئے وہ، انہوں نے بندگی ثابت کی ہے، خدائی ثابت نہیں کی۔ مجاہدہ کیا تو اپنی ذات کے لیے کیا۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، نہ اس کا اللہ پر احسان ہے نہ اس کا بندوں پر احسان ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو جہانوں سے بے پرواہ ہے، کسی کی عبادت سے چاہے وہ کتنی بھی ہو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور کسی کے گناہوں سے چاہے وہ کتنے بھی ہوں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، یہ بات بھی ہے۔ ومن اساء علیہ، جس طرح جو بندہ گناہ کرے گا اپنی ذات پر کرتا ہے، دوسرے پر اثر نہیں پڑتا، اپنی قبر گندی کرتا ہے، اسی طرح نیکی کرتا ہے تو اپنی قبر اچھی کرتا ہے، اپنی قبر ٹھنڈی کرتا ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یہ سورہ العنکبوت۔ سورہ الروم میں فرمایا، متصل اس سے بعد سورت ہے، ومن کفر فعلیہ کفرہ، جس نے انکار کر دیا، ناشکری کی، ناقدری کی، فعلیہ کفر، تو وہ خود بوجھ اٹھائے گا اپنے کفر کا، دوسرے پر اس کا کوئی بوجھ نہیں۔ فرعون اپنے کفر کا خود ذمہ دار ہے، آسیہ پر اس کے کفر کا کوئی بوجھ نہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن بیوی کافر ہے تو اس کو ان کی نبوت کا کوئی فائدہ نہیں، بیٹا کافر ہے تو نبوت کا کوئی فائدہ نہیں، حضور کے تایا کافر ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، لیکن یہ بات ٹیڑھی ہوتی کیسی ہے، اور اس کو ٹیڑھا ہوتے ہوتے صدیاں لگ جاتی۔ دیکھیں جہاز جب ٹرن کرتا ہے نا، پیسنجر، فائٹر نہیں، پیسنجر جو ہے وہ کافی لمبا ٹرن لیتا ہے، آپ کی ٹرے پہ پڑی ہوئی چائے یا پانی گلاس میں نہیں چھلکتا، اور جہاز مشرق سے مغرب رخ تبدیل کر لیتا، آپ کو اندر بیٹھے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا کہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں، سوائے اس کے جو شیشے میں دیکھ رہا ہو
باہر شیشے کے ساتھ بیٹھا ہو کے میں جہاز ٹرن کر رہا. افراد پلٹتے ہیں فائٹر کی طرح، امتیں اور قومیں پلٹتی ہیں پیسنجر جہاز کی طرح. بات کی سمجھ لگی کہ نہیں؟ فرد راتوں رات تبدیل ہو سکتا ہے، جیسے آل فرعون کے جادوگر تبدیل ہوئے جھٹ پٹ. حضور کو شہید کرنے کی نیت سے آتے تھے، کلمہ پڑھ کے جاتے تھے، جھٹ پٹ یو ٹرن ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ فائٹر ٹرن ہے. لیکن امتیں بگڑتی ہیں، یہ صدیوں کا ٹرن لیتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بگڑ گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر. من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، جس نے بھی نیک عمل کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی فرنشنگ کر رہے ہیں. مہد آپ سمجھتے ہیں پنگوڑے کو کہتے ہیں. یمہدون جو پنگوڑے میں چیزیں بچھائی جاتی ہیں نا، کچھ ننگا پنگوڑا تو لکڑی کا نہیں ہوتا نا، نیچے رکھا جاتا ہے. جتنا امیر ہوتا ہے اتنی نرم چیز رکھنے کے لیے بچے کے لیے کرتا ہے. فلانفسہم یمہدون، وہ اپنی سجاوٹ کر رہے ہیں، اپنی فرنشنگ کر رہے ہیں، اپنے کارپیٹ بچھوا رہے ہیں جنت میں. میری جنت میں نہیں بچھوا رہے ہو. یہ سورہ الروم ہے. من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. یہ تو ہے سیدھا دین. پھر میں آپ کو بتاؤں گا بگڑا کیسے. من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، سورہ فاطر. من تزکا، اب دیکھیں یہ مختلف الفاظ آ رہے ہیں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا اپنے نفع کے لیے پائے گا، اس کے ہدایت سے دوسرے کا نفع نہیں. دوسرے لفظ استعمال کیے من عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. اب انداز پھر بدلا. ہم کہتے ہیں نا بڑا پاک صاف بندہ جی، وہ تو یہ بڑے معصوم ہیں جی، انہوں نے تو اپنے گناہ بخشوا لیے ہیں جی. فرمایا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو پاک ہوگا اپنی ذات کے لیے پاک ہوگا. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ. فرمایا من یا ایھا الناس قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے آئی اوپنر، بصائر، بصیرت جس کو آپ کہتے ہیں، بصارت سے بنا ہے. بصائر وہ حالات و واقعات و دلائل جو آنکھیں کھول دینے والے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم یعنی قرآن حکیم کی آیات. وہی فمن ابصر، تو جو آنکھیں کھولے گا، فلنفسہ، اپنی ذات کے لیے. ومن عمی، اور جو اندھا ثابت ہوگا، فعلیہا، تو اس کا اندھا پن اس کی اپنی ذات پر. اس لیے کہ وہی آنے سے پہلے سارے ہی اندھے ہوتے. اسی طرح جس طرح ایک بند کمرے میں لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں، اس میں نابینا اور بینا کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، سارے نابینا ہوتے ہیں. جو ہی لائٹ آتی ہے، لائٹ آنے کے بعد اب کچھ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ کو نہیں آتا. اب بینا اور نابینا الگ ہو. لائٹ آنے کے بعد بھی جسے نظر نہیں آتا کنفرم ہو گیا کہ یہ بیچارہ ہے ہی اندھا، یہ نابینا ہے. اور جسے بینائی مل گئی، دیکھنا شروع ہو گیا، پتا چلا کہ صرف لائٹ کی کمی تھی، اس کے اندر پوٹینشیل موجود تھا. قد جاءکم بصائر من ربکم. لوگو اب معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے والا نہیں ہوگا. اب جاگ لگا دی گئی ہے معاشرے کو، اور دودھ کو جب جاگ لگا دی جاتی ہے تو پھر دودھ پہلے والا دودھ نہیں رہتا. اب فیصلہ ہوگا اندھے اور، لہذا فرمایا حال یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یا اندھیرا اور روشنی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور. تو یہاں لفظ کیا استعمال کیا نیکی کے لیے؟
بصیرت، وہ صاحب بصیرت ہے جو نیک ہے، چاہے وہ بکریاں چراتا ہے، اپنا نام نہیں لکھ سکتا، انگوٹھا لگاتا ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ صاحب بصیرت بھی ہے۔ اور جس کے پاس ڈگریاں ہوں، اس نے نوبل پرائز لے لیا ہو لیکن محمد کا دامن چھوڑ دیا ہو، وہ جاہل ہے، ابو جاہل ہے وہ۔ فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انت عليهم بوکیل، اور تو ان کا وکیل نہیں۔ یہ وکیل آگے چل کے بات آئے گی انشاءاللہ۔ حامیم السجدہ میں فرمایا ومن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے نیکی کی اپنی ذات کے لیے کی، جس نے برائی کی اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی نیک کی نیکی نہیں کھا جائے گا۔ ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جو یہاں بہت ہوتی ہے، بڑے بڑے بزنس مین ڈوب گئے ہیں، نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتے اور پیسہ بھی کوئی نہیں چھوڑتے، کھا جاتے، اور اگر کہو کہ اللہ کے یہاں دینا پڑے گا تو کہتے اچھا ٹھیک ہے ادھر ہی لے لینا۔ عربی بولتے ہیں، عربی سنتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، عربی کھاتے ہیں، عربی سوتے ہیں، لیکن اندر نہیں جاتے۔ تو ظلم کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا حق کھا جائے۔ فرمایا جو نیکی کرے گا ہم بالکل اس کا حق نہیں کھائیں گے، اس نے جو گناہ کیا ہے وہ بھی ہم پلڑے میں ڈالیں گے، لیکن نیکی اگر ایک چھوٹی سی بھی ہوگی، ذرے کے برابر بھی ہوگی تو ہم تولیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے گناہ سے زیادہ ڈال دیا جائے، جرم تھوڑا ہو سزا اس کو 302 کی دے دی جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا سیاسی مخالفین کے ساتھ، کام یہ بھی نہیں کریں گے، ہم ہر ایک کی سنیں گے، ہم کافروں کے دلائل بھی سن لیں گے قیامت کے دن، وہ کیا دلیل دیتے۔ یہ ہے اللہ وما ربک بظلام للعبید۔ سورہ الجاسیہ میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ۔ دیکھیے بار بار اللہ پاک کیوں ریپیٹ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اصل میں، یہ وہ پگ ڈنڈی ہے جو صراط مستقیم سے نکلتی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اسی کو فالو کرو، اسی پہ چلتے رہو، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرائض کی قسمیں گنوائی ہیں، پہلے حرام کی گنوائی ہیں کہ یہ چیزیں تم پر حرام کی گئیں، پھر کہا کہ یہ چیزیں تم پر فرض کی گئیں۔ تو اس میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو اس سے نکلنے والی کہیں پگ ڈنڈیوں پہ نہ نکل جانا تم، یہاں سروس روڈز بڑی، بندہ کنفیوز ہو جاتا، اور امتیں جب نکلی ہیں ان پگ ڈنڈیوں پر تو پھر توحید سسک سسک کر دم توڑ گئی۔ امتوں کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، نہ وہ نکلنا چاہتے، وہ ایک سراب کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، پانی سمجھ کر، جیسے وہ 30 بائی 30 میل کے ایریے میں 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے ہیں، منزل نہیں ملی۔ آپ اندازہ کر لیں 30 میل اور 40 سال، دونوں نبی اسی بھٹکنے کے دوران فوت ہو گئے، اسی لیے ان کے پاس نبی کی قبر کوئی نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جب میں گیا معراج پہ تو ان کی قبر بیت المقدس سے پتھر کی دوری پر ہے، تھرو آف سٹون پہ قبر ہے۔ اب وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کھدائی کرتے رہتے، ہمارے حضور کی بات سن کے شاید مل جائے، اور تمہیں 30 سال راستہ نہیں ملا، نبی کی قبر کیسے تمہیں ملے گی؟ ہمارے نبی کی قبر کا معلوم ہونا اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔
ہماری کتاب معلوم ہے، ہمارا نبی معلوم ہے، ہمارا قبلہ معلوم ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس بھی قبلہ کوئی نہیں، یہودیوں کے پاس بھی کوئی نہیں، عیسائیوں کے پاس بھی کوئی نہیں۔ ایک ایسٹ میں دیوار پہ روتا ہے، ایک ویسٹ میں دیوار پہ روتا ہے۔ تمہاری کتاب محفوظ ہے، تمہاری سنتیں محفوظ ہیں، تمہارا قبلہ محفوظ ہے، تمہارے نبی کی قبر محفوظ۔ تم یقین سے کہہ سکتے ہو یہ میرے نبی کی قبر، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ۔ کیوں لوٹائے جاؤ؟ ہر بندے نے حساب دینا۔ لتجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ ہر جی حساب دے کہ اس نے کیا کیا۔ قیامت ہونی اس لیے ہے کہ انڈیویجول وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ایک ایک فرد کی انڈیویجول کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے، حساب دو۔ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، نہ تم کسی کے بیٹے ہو نہ کوئی تمہارا بیٹا ہے، آج تم صرف میرے بندے ہو، ثابت کرو بندگی کی ہے کہ نہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ۔ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، میں نے تمہیں پہنچا دیا، اب تم جانو تمہارا خدا جانے۔ اب جہاں تک یہ ہے کنسپٹ کہ جی فلاں نے اتنی بندگی کی، بزرگوں نے اتنی محنتیں کی، اتنے مجاہدے کیے کہ انہوں نے نہ صرف اپنا حق ادا کر دیا بندگی کا، بلکہ اللہ پاک کی عبادت کا حق بھی ادا کر دیا، اور اس کے بعد اللہ پر اتنا احسان چڑھا دیا، بیلنس بنا دیا کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک سے کوٹا لے لیا اس نے کہ اتنے بندے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں غالباً ایک دو جو میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں، کہ اگر انسان سجدے کی حالت میں پیدا ہو اور 1000 سال اس کی زندگی ہو اور ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ظاہر گناہ تو اس نے کوئی نہیں نہ کیا، تب بھی قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو حسرت کرے گا کہ میں نے رب کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے ہیں، میں نے ہمیشہ کہا حضور کی دعائیں عقیدہ ہیں، حضور کی دعاؤں سے عقیدہ لیں، وہ محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے وہ نبی کی دعاؤں سے ڈیرائیو کریں، آپ اس میں سے چوسیں، آپ جس طرح مکھی چوستی ہے شہد پھولوں سے۔ فرمایا وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَكَ قَوْلُ قَائِلٍ، جب سے تیری مخلوق میں سے کسی نے بولنا سیکھا ہے، جبرائیل نے، انسانوں کو چھوڑیں آپ، جبرائیل سے شروع کرتے ہیں، جب سے جبرائیل نے بولنا شروع کیا ہے اور جب تک آخری بولنے والا پیدا ہوگا، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی تعریف تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بندگی کو چھوڑیں آپ، اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکا، مدح کوئی نہیں کر سکا۔ وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَكَ قَوْلُ قَائِلٍ، کسی بولنے والے کے کلام نے آج تک تیری مدح کا حق ادا نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں نا وہ حشر والی جو حدیث ہے کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، جب سارے نبی حضور کے پاس بھیجیں گے شفاعت کے لیے کہ ان سے کہو، کہتے ہیں کہ میں پھر جاؤں گا اللہ پاک کے سامنے سجدے میں سر رکھ دوں گا، تو میں اس دن وہ حمد کروں گا اللہ پاک کی جو میں آج نہیں جانتا، وہ کوئی اوپری ہوگی، وہ اس دن القاء ہوگی میرے ذہن میں، آج مجھے نہیں پتا۔ یہ تو سیدھا سادہ دین ہو گیا۔ آپ قرآن حکیم میں یہ آیات پڑھتے بھی رہتے لیکن کبھی تدبر کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک بہت بڑے عقیدے کا رد ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مغالطہ ہمیں لگ گیا کہ یہ بزرگوں والا، کہ جی یہ بزرگ جو ہے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور اس کے بعد اب انہیں ایجنسی مل گئی،
پیمنٹ ہوتی ہے نا، ایجنسی جو لیتے ہیں پیسے دیتے ہیں اس کی. تو انہوں نے بندگی کی صورت میں پیمنٹ کر دیا. اللہ پاک پیسے تو نہیں لیتا، پیمنٹ ہو گئی ان کی. اس کے بدلے میں ان کو وکالہ عطا ہو گئی، ایجنسی مل گئی. اب وہ ایجنسی یہ ہے کہ جی یہ الفتیم والے ٹویوٹا کا سامان امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے نام پہ مینٹیننس بھی کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے وہاں پر نمائندہ ہیں. یہ وکالہ ہے، ایجنسی. آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، اتنی عربی سیکھ لیں آپ. موکل وکالہ سے ہی نکلے. اچھا، وکالہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک توکیل ہوتی ہے، وکالہ پاور آف اٹارنی کو کہتے ہیں. یہ جو وکالہ ایجنسی ہوتی ہے یہ بھی پاور آف اٹارنی ہوتی ہے کہ ہمارے بیہاف پہ یہ کر سکتے. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسپیشل پاور آف اٹارنی. وکیل خاص ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کیس میں عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، وکیل کر سکتا ہے، وکیل کو ہٹا سکتا ہے، اپیل کر سکتا ہے. یہ اسپیشل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے. اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا. میری یہ جائیداد بیچ نہیں سکتا، مڈگیج نہیں کر سکتا، گروی نہیں رکھ سکتا، کسی دوسرے کے نام نہیں کر سکتا، ہبہ نہیں کر سکتا. صرف کیا کر سکتا ہے؟ کیس میں پیش ہو سکتا ہے اور کیس سے کنسرننگ جو تبدیلیاں ہیں وہ اس میں کر سکتا ہے. اپیل واپس بھی لے سکتا ہے، صلح بھی کر سکتا ہے. جی. اور جنرل پاور اٹارنی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کیس کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، کسی کے نام بھی کروا سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، مڈگیج کر سکتا ہے، بینک کے پاس رکھ سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، کسی مسجد کو بھی دے سکتا ہے. یہ جنرل پاور آف اٹارنی. ہمارے یہاں یہ سمجھا گیا کہ کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اسپیشل پاور آف اٹارنی دی کہ یہ صرف بچے دے سکتا ہے، باقی بیماری کو نہیں ٹھیک کر سکتا. یہ گائنی بابا جی ہیں، ٹیوبیں بلا کے اس کا کوئی کریں گے. سپرم میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ زیادہ کر دیں گے آپ کو ریشوز کی. یہ شاہ کمال، شاہ جمال، دمنیاں والی سرکار، یہ اسپیشل پاور آف اٹارنی والے ہیں. دولے شاہ صرف بچے دے سکتا ہے، بچوں کے لیے لوگ جاتے ہیں. مفتیاں شریف باولے کتے کی ان کے اٹارنی دی گئی ہے. کھارا شریف والوں کو گردے ٹھیک کرنے کی دی گئی. اب گمکول، یہ ایبٹ آباد والوں، اپنے کوہاٹ والوں کو پتا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں. یہ ہوگی اسپیشل پاور. جنرل پاور اٹارنی داتا کے پاس، غریب نواز کے پاس ہے، خواجہ نظام الدین کے پاس. وہاں آپ ہر کام کروا سکتے. یہ ہے ہماری مسلمانی. موکل، فلاں کے پاس موکل ہے. موکل کس کو آپ کہتے ہیں؟ موکل اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سونپ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تم نے اس کی خدمت، جیسے آپ فورمین کو دیتے ہیں 10 15 20 بندے کہ بھائی یہ تم ان سے کام کروا، کھڈا بھی مروا سکتے ہو، سیمنٹ بھی شفٹ کروا سکتے ہو، تابوک بھی شفٹ کروا سکتے ہو، کوئی کام بھی ان سے لے سکتے ہو. جی فلاں بندے کو عبادت کے عوض اللہ پاک نے کچھ مددگار عطا کر دیے، موکل. اچھا، یہ موکل جو ہے یہ ہندوؤں سے، یہ عقیدہ جو ہے یہ ہندوؤں والا ہے. یہ جو عقیدہ ہے نا کہ بزرگوں کو طاقتیں ملتی ہیں، شکتیاں ملتی ہیں، ان شکتیوں کے تابع کچھ بیر ہوتے ہیں. یہ جو لفظ بیرا ہے نا ہماری اردو میں، یہ سنسکرت کا ہے، ہندی کا ہے یہ لفظ. وہ بیر ان کو ملتے ہیں، یعنی بیرے مل جاتے ہیں. جہاں وہ ڈیوٹی، آپ کہتے ہیں نا بیروں کو ادھر آؤ گلاس لے کر، وہ گلاس لے آتا ہے. آپ کہتے ہیں نمک لے آؤ یار، وہ نمک لے آتا ہے. تو یہ بیرے ملتے ہیں بزرگوں نے. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی قربانیاں دیتا ہے، نہاتا نہیں ہے، گندا رہتا ہے، تیاگی ہو جاتا ہے، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ کپڑے بھی اتار دیتا ہے، تو پھر وہ خوش ہو کے تو مہاتما پھر اس کو شکتیاں عطا کرتا ہے. وہ دیوی یا دیوتا بن جاتا ہے. چھوٹی جی سے لکھے جانے والا گاڈ، یہ اسسٹنٹ گاڈ. تو وہ اس کو شکتیاں جب ملتی ہیں تو ان شکتیوں کے تابع
بیر ہوتے ہیں کہ فلاں اگر اس کا لیول ہے شکتی کا تو اس کے تابع 4 بیر ہیں 10 بیر ہیں، اور اگر فلاں جگہ ہے تو 50 بیر ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے زیادہ شکتی مان ہیں، ان کے بیریں زیادہ ہیں، زیادہ بھی ہیں، طاقتور بھی زیادہ ہیں، لہذا وہ شکتیاں آپس میں بعض دفعہ ان کی جنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی اسی طرح بالکل کہ جی یہ ہیں اور یہ ان کو موکل ملے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا کام کروا کے دیتے ہیں اور اللہ نے ان کو، اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے نا۔ میرا حق تو مسلم ہے اس لیے کہ میں نے پیدا کیا ہے۔ آج تک کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، اس دعوے کو چیلنج ہی کسی نے نہیں کیا۔ الا لہ الخلق، خبردار تخلیق اس کی ہے، والامر، تو حکم بھی اس کا ہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا حق تو مسلم ہے کہ میں نے پیدا کیا، میں نے بنائے ہیں سارے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ میرا ہے۔ اس کو میں نے دوسرے کو دیا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا۔ گاڑی کا ملکیہ بنا ہوا ہے، یہ میری گاڑی ہے، بندہ کہتا ہے جی مجھ کو اس نے بیچ دیا، کوئی پیپر ہوگا نا کوئی حراج کا۔ فاتو بے کتابکم، لاؤ وہ کتاب، کتاب کا مطلب وہ لیٹر لے کر آؤ، وہ جو اللہ پاک نے تمہیں اٹارنی دی ہے، اللہ پاک نے جو توقیع اعتماد تمہیں دیا کہ تم میرے نام پر بچے دے سکتے ہو، لیٹر دکھاؤ۔ انہوں نے نہ تو تخلیق میں اللہ پاک کے ساتھ ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے، اللہ پاک نے کہا ہے قرآن میں ما لہم فیہما من شرکن، زمین و آسمان میں ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لاکھ کی چیز ملتی تھی، آپ کے پاس 70 لاکھ تھا، آپ مجبور ہو گئے، آپ نے کسی سے 30,000 پکڑا اور لاکھ پورا کر کے آپ نے گاڑی لے لی، بس لے کے لگا دی اور اس کا 30% آپ نے کہا یار تم بھی منافع لے لے۔ اگر آپ کے پاس اپنا لاکھ ہوتا تو آپ کا دماغ خراب تھا، کون منافع میں کسی کو شریک کرتا ہے جی؟ اللہ کمزور ہوگا تو پھر بانٹے گا نا، اگر اس کی اپنی شکتیاں کام کر رہی ہیں، بیادہ ملکوت السماوات والارض، فرمایا میں تھکوں گا تو کسی کو دوں گا نا۔ ولا یؤودہ حفظہما وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، میں نے 6 دن میں زمین و آسمان، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اور جو پیدا ہوتا جا رہا ہے وہ سارا پیدا انہی 6 دنوں میں کیا گیا۔ یہ آگے پرنٹ نکل رہا ہے اس کا، یہ ساری تخلیق اسی دن ہو گئی تھی، ہماری بھی آدم علیہ السلام کے اندر تخلیق ہو گئی تھی۔ یہ جین در جین ہم نکلتے چلے جا رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے اندر آدم علیہ السلام کا جین موجود ہے۔ ہمیں نکالا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا ہم سے، پھر ہمیں منیمائز کر دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے اندر، ہم نکل رہے ہیں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں ہے۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے 2 ڈرائیور سعودیہ جا رہے ہیں جی، لانگ ڈرائیو ہے جی، دوسرا ڈرائیور ہونا چاہیے جی، آپ نے صلہ کراس کیا اور دوسرے کو پکڑایا، یار یہ لو مجھے نیند آ رہی ہے، فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، کے دوسرے کو پکڑائے کہ آپ غریب نواز صاحب آپ یہ پکڑو ذرا 2 دن چلاؤ میں سو لوں ذرا۔ کیوں؟ میں کھاتا نہیں ہوں کہ میں لنچ بریک پہ کسی کو بٹھا کے جاؤں، نا کرین آپریٹر دوسرے کو بٹھایا جاتا ہے کہ یار بیٹھو میں ذرا کھانا کھا کے آتا ہوں، میرا لنچ بریک، میں کھاتا ہی نہیں ہوں۔ جب کھاتا نہیں ہوں تو پھر پیشاب بھی کوئی نہیں آتا، دوسری مجبوری یہ ہوتی بھائی صاحب ذرا پکڑنا یار میں پیشاب کر کے آتا ہوں۔ میں سوتا نہیں ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں، میں کہیں جاتا نہیں ہوں، میں کسی کو ٹھیکے پر کیوں دوں اپنی مخلوق؟ یہ تو میری کمزوری کا اظہار ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے سبحان اللہ وتعالی عما یصفون عما یشرکون، ما لہم فیہما من شرک، اللہ نے کسی سے کوئی
مٹیریل بھی ادھار نہیں لیا. یہ بھی ایک پارٹنرشپ کی صورت ہوتی ہے کہ مٹیریل ہی ادھار لے لے. نہ اللہ نے بیچا ہے ان کو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. زمین و آسمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ مالک نہیں ہے. کون؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا زوم رکھتے ہو کہ وہ تمہارے مددگار ہیں. ذرا بتاؤ، نہ ان کا قانونی حق ہے تمہارے اوپر، نہ اخلاقی حق. لا یملکون مثقال ذرہ. زمین و آسمان میں وہ ذرے کے، ذرہ کس کو آپ کہتے ہیں؟ ایٹم کو. ایٹم کون ہے؟ جو کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتا. دھوپ کی جب وہ کرن اندر آتی ہے تو اس کے اندر اڑتے ہوئے جو آپ کو نظر آتے ہیں نا چیزیں، وہ ایٹم. اس کے برابر بھی زمین و آسمان میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ملکیت نہیں. پہلی بات. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک. چلو جی پوری ملکیت نہ ہو، کوئی پارٹنرشپ کا یہ نہیں. یہ دو قانونی پہلو تھے، کہا یہ دونوں قانونی حق کسی کو حاصل نہیں. میں نے پارٹنرشپ نہیں ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. جب میں نے غریب نواز کو باپ کے پانی میں سے کھینچ کے انسان بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کو ہوش کوئی نہیں تھا، وہ بھی تمہاری طرح کیڑا تھا. میں نے اسے گواہ نہیں بنایا تھا، پاس کھڑا کر کے نہیں بنا، اس سے پوچھا کہ ناک کیسی بنانی ہے تمہاری. میں نے اپنی مرضی سے بنائی تھی. اس کی ناک بھی میں نے اپنی مرضی سے بنائی تھی. دولے شاہ کی بھی آنکھیں میں نے اپنی مرضی سے بنائی تھی، پاس کھڑا کر کے مشورہ نہیں لیا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. جب میں نے زمین و آسمان بنائے تھے تو میں نے انہیں پاس کھڑا کر کے، موقع پر کھڑا کر کے میں نے نہیں بنائے تھے، ان سے پوچھ کے نہیں بنائے تھے. میں مشورے تک کا حق ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی صاحب میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا یہ بزنس کر لیں، اللہ پاک نے آج آپ کو رنگ لگا دیے، یار مجھے کوئی روپیہ 2-4 ہزار لاکھ ادھار چاہیے، تو یہ اخلاقی حق ہوتا ہے نا. آپ بھی سوچیں ہاں یار مشورہ تو اسی نے دیا تھا کہ یہ کاروبار کر لو. اور ظاہر بعد میں بیڑا بھی اگر غرق ہوتا ہے تو آپ اسی کو کوستے کہ بڑا ہی بغیرت بندہ تھا یار جس نے یہ کہا تھا کہ یہ کر لو. کہا میں مشورے کا بھی روادار نہیں ہوں، کسی سے نہیں پوچھا، جس کی چاہیے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ ہے جو رحموں میں تم میں سے جس کو چاہتا ہے اس صورت پہ جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. ماں سے بھی نہیں پوچھتا، باپ سے نہیں پوچھتا. یہ ہو گئے دو قانونی حق، ملکیت، پارٹنرشپ. وما لہ منہ من ظہیر. اور ان میں سے کوئی اس کا مددگار بھی نہیں. ظہیر ہوتا ہے نا پشت پناہ. کھیتوں میں ایک بڑا منظر ہوتا تھا، مونگ پھلیاں وغیرہ جب فصلیں کٹتی تھی تو لوگ ظاہر ہے وہ باندھ کے انہیں ترنگڑ کے اندر، تو پھر گدے پہ، گدا اس زمانے میں بھائی صاحب آپ سمجھ لیں کہ ٹریکٹر ٹرالی ہوتی تھی جس کے پاس ہوتا تھا، بڑا ہم سمجھتے تھے اپنے زمانے کا نواز شریف، اس لیے کہ ہم سر پہ ڈھوتے تھے. گدے والا ہمارے نزدیک بڑا ملینئر بندہ تھا. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ سلیتا بھر لینے کے بعد پھر وہ آواز دیتے تھے ساتھ کے کھیت والوں کو، ذرا پائی آویں ہاتھ پوائیں یار، ہاتھ پوائیں یار. دو بندے آ جاتے تھے، اٹھا کے رکھ دیتے. جب ان کے گدے کی سواری تیار ہوتی تھی تو پھر یہ جا کے ہاتھ پواتے تھے اور اس کو لوڈ کروا دیتے تھے. فرمایا میں کسی جگہ میں نے کسی کو نہیں بلایا کہ مجھے ہاتھ پوا دو، میں نے سورج یہاں فٹ کرنا ہے. یار ذرا پکڑنا، لائٹ پکڑنا، میں نے اس کی آنکھ فٹ کرنی ہے. میں نے 3 اندھیروں میں تمہیں بنایا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. میں نے روشنی کسی سے نہیں مانگی. میں اتنا غیرت مند ہوں. تو وہ جو اخلاقی حق ہے نا، ظاہر ہے جب کوئی مدد کرتا ہے تو پھر اخلاقی مشورہ دینے کا بھی اسے حق حاصل ہو جاتا ہے. مسجد بن رہی تھی تو ایک صاحب چندہ، کشمیر کی بات ہے، تو چندہ ہو رہا تھا تو ایک صاحب نے چندہ دیا مسجد کے لیے اور ساتھ مشورہ بھی دیا. دیکھیں نا اب جو مدد کرتا ہے وہ اس کو پھر اخلاقی حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مشورہ بھی دے کہ آپ اس طرح سے کریں. تو انہوں نے پیسے دیے مسجد کے چندے کے لیے اور کہنے لگے کہ قبلہ کدے تھوڑا جا ادھر پھیری کنوں تو پھنڈا کو بچی گئے سی. سمجھ لگی کہ نہیں؟
یعنی آپ قبلے کا رخ تھوڑا سا بدلی کر دیں، اس لیے کہ جب سامن میں وہ برسات ہوتی ہے نا تو پھنڈ پڑتی ہے سائڈ سے، تو اس نے کہا پھر یہ پانی اندر نہیں آئے گا، اسے قبلے کی کوئی فکر نہیں، اس کو یہ فکر ہے کہ پانی اندر نہ آئے. تو بڑا اس نے نادر مشورہ دیا کہ قبلہ تھوڑا جب پھیری کی نو پھنڈا کو بچی گیسی ہے. تو فرمایا میں نے مشورہ بھی نہیں لیا، میں نے کہیں پلاننگ میں کسی سے پوچھا تک نہیں ہے، لہذا کوئی کسی کی ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا باذنہ، احسان جب کسی کا کوئی نہ ہو تو پھر مشورہ کو دینے جائے گا کیوں؟ اچھا یہ ہمارے یہاں میں نے کہا نا کہ ہندو ہیں نا ہم، تو وہ جینز ہمارے اندر موجود ہیں، کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہ مثال آپ نے سنی ہے نا، کوئی بندہ تھا مسجد سے جوتیاں چوری کر کے لے جاتا تھا. اچھی جگہ ہے، جو جنت لینے آتے ہیں اللہ پاک انہیں جنت دے دیتا ہے، جو جوتیاں لینے آتے ہیں انہیں بھی معروم نہیں کرتا، جوتا لے جاتے. تو اس نے توبہ کر لی. اب توبہ کر لی لیکن فطرتاً تو وہ چور تھا. جب بندہ اپنا جوتا ڈھونڈتا تھا تو وہ انجوائے کرتا تھا کہ کتنی پریشانی ہے اس کے چہرے پہ. یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے. اچھا جب توبہ کر لی اس نے تو وہ ارج تو اس کے اندر تھی نا، تو اب وہ کیا کرتا، مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتا ہے، ایک کا رائٹ فٹ اٹھا کے نا وہ تو دوسرے کے ساتھ رکھ دیتا، اس کا اٹھا کے اس طرح رکھ دیتا، جوتے مکس. اب جب بندہ پریشان ہو جائے یار یہ ایک جوتا تو میرا، دوسرا کدھر چلا گیا. بندہ جب پریشان ہوتا نا تو اس کی وہ جو لسٹ تھی نا لوگوں کو پریشان دیکھنے کی، وہ سیٹسفائی ہو جاتی. تو اس کو کہا کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تو ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ جب آپ فارمیٹ کروانے جاتے ہیں کمپیوٹر تو وہ کہتا ہے کہ جو آپ کی ضروری فائلیں ہیں وہ آپ ڈی میں رکھ لیں، ڈی ڈرائیو میں رکھ لیں. آپ اس کو ہم نے چھوڑی نہیں ہے، پورا فارمیٹ نہیں کروایا، بہت ساری ڈی ڈرائیو میں رکھی ہوئی ہیں. یہ سارا وہاں سے آیا، ہندوؤں سے آیا کہ کوئی ترقی کر کے گاڈ بھی بن سکتا ہے اور پھر اس کو شکتیاں ملتی ہیں، ان شکتیوں کے تابع بیر ہوتے ہیں، ان بیروں کے ذریعے پھر وہ لوگوں کا کام کرتا ہے، نذرانے لیتا ہے اور اپنا اپنا ان کا مندر ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آپ اس کو پیرلل غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا ایک تو کنسپشن جو مس کنسپشن تھی وہ یہ تھی کہ عبادت سے اللہ پر اتنا احسان چڑھایا جا سکتا ہے کہ پھر اللہ پاک کو اس کے ذریعے بلیک میل کر کے اپنے بندے پار کروائے جا سکتے. ایک مس کنسپشن یہ تھی. وہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ جس نے نیکی کی بھی تو اپنی قبر ٹھنڈی کی ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور میں نے لوگوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اسسٹنٹ گاڈ کی ویکینسی خالی کوئی نہیں. دوسری کنسپشن الہ کے بارے میں ہوئی. تیسری مس کنسپشن ساری جو ہے وہ ہوئی عبادت کے بارے میں. اچھا عبادت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو عبادت کہتے ہیں، بندگی 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، بس ہو گئی نا بندگی، ہم اللہ کے بندے ہیں. اس کے باہر بندگی کوئی نہیں، بزنس. لفظ جو بندگی ہے، یہ عبادت کا لفظ جب چنا گیا ہمارے فقہا نے تقسیم کی، اور دیکھیں یہ تقسیم بعد میں جا کے کیا پھر سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہوتے ہیں. تقسیم کی گئی معاشرت، معاملات، ایمانیات، عبادات. یہ فقہا کی تقسیم ہے. اخلاقیات میں بھی دوسرے آپ کے ساتھ شیئر کرتے، معاملات میں بھی آپ کے ساتھ دوسرے مذاہب شیئر کرتے، معاشرت میں بھی دوسرے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کا پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے، آپ دکاندار ہیں، آپ کا گاہک ہندو بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی آفس میں کام کر سکتے ہیں، آپ کا آفس میٹ، آپ کا سب آرڈینیٹ یا آپ کا آفیسر ہندو بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو ان کا حق ادا کرنا ہے. عبادت کو اس لیے الگ کیا گیا کہ اس میں آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، کوئی اور مذہب اس میں شریک نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ تو مسلمان ہیں اور آگے آپ نے سکھ کھڑا کیا ہو مسلح پہ، ایسا ہو سکتا؟ یا امام تو مسلمان ہے، پیچھے مقتدی سکھ کھڑے ہیں، اس میں کوئی شیئر نہیں کرتا. اس لیے عبادت کو الگ ذکر کیا گیا. عبادت کو مراد نماز، زکوٰۃ کو، روزے کو اور حج کو اس لیے الگ کیا گیا عبادت کے ٹائٹل کے ساتھ کہ اس کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس میں کوئی دوسرا مذہب، دوسرا بندہ شریک نہیں ہے. جبکہ معاملات، معاشرت میں دوسرے لوگ شریک ہیں.
اب ہم نے اسی کو، حالانکہ معاملات حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا دین نہیں جو وعدے کا پکا نہیں، تو دینداری تو رہ گئے ایک طرف۔ آپ نے فرمایا لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن ہی نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ تو پتا چلا کہ عبادت تو ادھر بھی ہے، وہاں تو ایمان ہی ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اسے تنگ ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ مومن پڑوسی تہجد گزار پڑے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہے کہ شرابی کو چھڑا کے لے آئے تھے، یار یہ میرا پڑوسی ہے، میرا کچھ حق بنتا ہے، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی۔ واز نے نہیں اثر کیا، کچھ پینٹیم ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے، آپ دیکھیں مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ستاتے رہے 13 سال، جنگیں لڑیں، بندے مروائے، سردار مروا لیے، اپنے رشتہ دار ادھر شہید کر دیے، مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر ان سے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ پینٹیم ہوتا ہے کچھ لوگوں کا۔ تو عبادت ہم نے تقسیم اللہ اور رسول نے نہیں کی تھی۔ مومن کی خرید و فروخت بھی عبادت ہے۔ اسی سے ہم کہتے ہیں کہ 3 دن اللہ کے لیے نکالیں تو باقی 27 دن شیطان کے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا اصطلاح ہے؟ یہ یہیں سے مسکنسپشن ہوئی ہے۔ 3 دن بیٹھ کے آپ نے جناب علی ٹھیک ہے نماز سیکھی ہوگی، آپ نے 7 اپ کی 10 بوتلیں ختم کر دی، 5 کلو کھیرے کھا لیے آپ نے کاٹ کے، یہ 3 دن ہو گئے اللہ کے۔ جو بیوی بچوں کے ساتھ آپ رہے، یہ اللہ کے نہیں، شیطان کے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر کہ میری دکان اللہ کا دین نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں اللہ کوئی نہیں ہوتا، وہاں بھی تو اللہ ہے نا۔ پڑوس، کھیت، عدالت، میدان جنگ، ہر جگہ تمہارا دین ہے، تم دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہو۔ آپ کا سفیر جب ہوٹل میں ہوتا ہے تو بھی سفیر ہوتا ہے، جب مسجد میں آتا ہے تو بھی سفیر ہی ہوتا ہے۔ وہ یہاں بھی سائن کر دے پیپر پہ تو کوئی نہیں کہتا کہ سفارت خانے میں نہیں کیے، مسجد میں کیے ہیں اس نے۔ آپ جب ٹیکسی میں ہوتے ہیں تو بھی محمد کے امتی اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ آپ جب دکان پہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے مذہب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ وہاں پہ بد اخلاقی کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، تو اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں، آپ اپنے نبی کو بدنام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ٹری از نون بائی اٹس فروٹ، ہمیشہ اپنے پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے۔ پھل میٹھا ہو تو لوگ درخت کی تعریف کرتے ہیں۔ تو عبادت کا جو تھا نا ہمارے یہاں مسکنسپشن کہ جی عبادت صرف نماز، اور چونکہ میں نفل پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، بندگی کر لیتا ہوں، بس اللہ کا گھر پورا ہو گیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بھائی صاحب، ہر وہ رسم، ہر وہ شعائر جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، آپ اگر کسی غیر کے لیے کریں گے تو وہ عبادت گنی جائے گی۔ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، بے شک آپ سجدہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ دیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوایا۔ تو بیت اللہ کو غسل دینا عبادت ہے۔ آپ قبروں کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ داتا کو دودھ سے نہلایا جاتا ہے کہ نہیں نہلایا جاتا؟ اس دن لاہور میں دودھ نہیں ملتا۔ بیت اللہ کو تو صرف گلاب ملے پانی سے دھویا جاتا ہے نا۔ داتا کو کے دربار کو، اس کے مزار کو، اس کی قبر کو دودھ سے دھویا جاتا ہے۔ اللہ کے رزق کی ناقدری کی جاتی ہے۔ دیا کس نے تھا؟ مکے والے کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھے نا، وہ اللہ 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 کرتے تھے، مانتے تھے سب کچھ اللہ نے دیا۔ قرآن پڑھے، ان سے پوچھو زندہ کون کرتا ہے، کہیں گے اللہ، مارتا کون ہے، کہیں گے اللہ، کون مالک ہے، کہیں گے اللہ۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم فسیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھو کس کے قبضے قدرت میں ہے ساری شکتیاں، سارے قلمدان۔ قل من بیدہ ملکوت السماوات والارض،
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وہ بچاتا ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فَسَيَقُولُونَ، اللہ تو کہیں گے اللہ، وہ یہ کیسے یار کافر تھے، وہ ہر بات کہہ رہے ہیں اللہ اللہ۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہیں گے اللہ۔ افلا تتقون، جب یہ سارے اللہ کرتا ہے پھر کرتے کیا ہو؟ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے ہمارا رزق ان کے لیے نکالتے۔ دیا میں نے، دودھ اللہ نے دیا ہے، غسل داتا کو دیا جا رہا ہے، بچے بھوکے مر جائیں، عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر بیت اللہ کو غسل دینا ثواب ہے تو ادھر دینا پیرلل ہو گیا، عذاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بیت اللہ کا غلاف چڑھایا جاتا ہے، مزار پر چڑھایا جاتا ہے کہ نہیں چڑھایا جاتا؟ چادر چڑھتی ہے کہ نہیں چڑھتی؟ بیت اللہ کی طرف جانور کو لے جایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لے کر گئے، دمبا جاتا ہے بابا شادی شہید کے نہیں جاتا؟ دیگ جاتی ہے داتا صاحب کے نہیں چڑھتے؟ حرم میں کھڑے ہو کے دیگ مانتے ہیں داتا صاحب کی خیری میری واپس پہنچ جائے، عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پیرل سلسلہ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ ثواب کی نیت سے حرم کی طرف چلا جاتا ہے، نبی چلے ہیں، نبی چلے، دنیا میں سے کہیں بھی جانور کو سفر کر کے مدینے حضور کے مزار پر ذبح کرنے نہیں لے جایا جاتا، حضور اپنا بھی مکے لے کر گئے، جگہ بتا دی کہ یہاں جانور آ کے ذبح ہونا چاہیے۔ اچھا، حرم کی طرف جانا یا اس کو حج کہتے ہیں یا عمرہ کہتے ہیں؟ مزاروں کی طرف کوچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیارت۔ ہندو کیا کہتے ہیں؟ یاترا۔ ہندی میں اس کو یاترا کہتے ہیں، ہم اسے زیارت کہتے ہیں، ایک ہی چیز۔ انہوں نے اینٹیں لگا کے کھڑا کر دیا، ہم نے اینٹیں لگا کے لمبا کر دیا، ہے بت پرستی۔ اچھا جی، کہا یہ جاتا ہے کہ جی ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے مانگنا، وہ کنسپٹ وہی ہے کہ انہوں نے اللہ پر اتنا احسان چڑھا دیا ہے کہ اب جا کے ان کا نام لو اور اللہ پاک کی نظریں جھک جاتی ہیں اور کہتے ٹھیک ہے یار دینا تو نہیں تھا۔ اور سورہ انبیاء میں کیا ہے؟ سورہ انبیاء 17واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، نبیوں کی ساری تکلیفیں ہی اللہ نے کوٹ کی ہیں۔ نام کیا رکھا ہے؟ الانبیاء۔ ان کا حال دیکھو، ان سے زیادہ کسی کا احسان ہوگا میرے اوپر؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال صرف تبلیغ کی ہے انہوں نے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، بعثت کے بعد 950 سال ان میں رہے ہیں وہ۔ اس سے لمبی کسی کی تپسیا ہے؟ چوک میں کھڑے ہو جاتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، دفن ہو جاتے تھے، رات کو جو ان کے چند ماننے والے تھے پتھر ہٹا کے نکال کے لے جاتے تھے، فرسٹ ایڈ دی جاتی تھی، منہ کو پانی ڈالا جاتا تھا، سورج چڑھتا تھا تو نوح پھر اسی چوک میں ہوتے تھے۔ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 9.5 صدیاں گزری ہیں، اور قرآن حکیم میں نوح علیہ السلام کی ایک ہی سفارش کوٹ کی گئی سورہ ہود میں۔ کیوں حضور نے فرمایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و خواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ بیٹا منافق تھا، باپ کو اس نے گولی دی ہوئی تھی کہ میں مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا تھا۔ اماں کو گولی دی ہوئی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اماں چونکہ کافر تھی۔ جس گھر میں میاں بیوی میں چپکلوش ہوتی ہے اس گھر کے بچے منافق ہو جاتے ہیں، ابا کو بھی گولی دیتے ہیں، اماں کو بھی گولی دیتے ہیں۔ اسکول جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو ابا کو پانی دینا شروع کر، یہ بڑے ماہر ہیں آج کل کے بچے جو ہیں نا، یہ ونڈوز 7 کروا کے آتے ہیں وہاں سے انسٹال۔
باپ کو نہیں پتا باپ کو کیا کیا ہماری پسندہ خوشامد کریں گے، واپس پلٹ کے گھر اتریں گے اماں سے گوشت کریلے کھانے کے لیے، ادھر ابو یہ بھی کہہ رہے تھے. اب ابو کہتے ہیں یار میں نے ان کے ساتھ وہاں کی تھی، انہوں نے آ کے یہاں بتا دیا، گھر میں فساد. اس گھر کے بچے ہمیشہ منافق ہو جاتے ہیں. انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ کافر ہے. جب کشتی پہ چڑھ گئے تو وہ نہیں چڑھا، تو آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، او بیٹا ادھر تو ہمارے ساتھ کشتی میں چڑھ، تو کافروں میں کدھر کھڑا ہے؟ اس نے اس وقت بھی نہیں کہا کہ میں نہیں ابا جی آپ کو غلط فہمی لگی ہے، میں کافر تھا. پھر گولی دے گیا. کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی آپ نے ایسے ہی سیریس لے لیا اس بارش کو، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا میں اگر پانی آ گیا تو. دیکھیں نہیں اس نے اقرار کیا کہ میں کافر ہوں، اس لیے کافروں کے ساتھ ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کوئی پہاڑ پناہ نہیں دے گا کسی کو. جب وہ ڈوب گیا وحال بینہم الموج، تو انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ اللہ پاک یہ میرا بیٹا ہے، جوان ہے، یہ سمجھ نہیں سکا سچویشن کو، اس کو کیا پتا تھا کہ تو نے کیا حکم دے دیا زمین و آسمان کو، تو غلطی سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ پہاڑ پہ چڑھ جائے گا بچ جائے گا. اللہ پاک وہ بچہ ہے، اسے غلطی ہو گئی ہے، تو معاف فرما دے اور موقع دے اسے میری کشتی پہ چڑھنے کا. اللہ پاک نے فرمایا نوح تجھے پتہ نہیں ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ انہی میں سے ہے جن کا میں نے تمہیں کہا تھا نا الا من سبق علیہ القول، یہ کافر تھا تمہیں دھوکہ دیتا رہا ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اس امت کے آخری بندے تک ہر بندے نے اپنی قبر ٹھنڈی کی ہے، رب نے ٹھیکہ کسی کو نہیں دی، احسان کسی کا رب پر نہیں ہے. من عمل صالحا فلنفس. ہاں انبیاء جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ سارے انسان اس دنیا میں ابدیت کا امتحان دینے آئے ہیں سوائے نبیوں کے. نبی امتحان لینے آئے ہیں، دینے نہیں آئے. نبی اللہ کی انتظامیہ کا حصہ ہیں، وہ امتحان لینے آئے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بتانے آئے ہیں کہ یہ ہوں گے. اور نبی ہی کے پاس جیسے وہ آپ انتظار کرتے ہیں نا کہ وہ میچ ریفری کیا فیصلہ کرتا ہے، جس کو نبی نے ڈس اون کر دیا اللہ کی قسم نہ نماز نہ روزے نہ حج کوئی چیز اس کو پار نہیں لے جائے. نبی انبیاء امتحان دینے نہیں امتحان لینے آئے ہیں، اور ہمارے امتحان کے ہر جزو کے ساتھ نبی اسی طرح جڑا ہوا جس طرح اللہ جڑے ہوئے. میں نے جب یہ بات مانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے کن معنوں میں، ان معنوں میں کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ یا تو اللہ کا ہوتی ہے نافرمانی یا نبی کی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی ہوتی ہے نبی کے طریقے کی ہوتی ہے. اور یہ اصول ہے کہ جس کی تم نے غلطی کی ہے اللہ پاک سے آپ نے دعا کی، اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، اب نبی کے پاس جاؤ، ان سے ان کی جو ہوئی ہے وہ اگر کہتے مجھے کوئی اعتراض نہیں میں معاف کر دیتا ہوں. بات کی سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ کے پاس آ جائیں، خود بھی توبہ استغفار کریں، نبی بھی ان کی طرف سے کرے تو ٹھیک ہے. تو نبی کا معاملہ الگ ہے. اس میں انہوں نے کہا جی آپ نے یہ مان لیا، تو پھر بزرگوں کا حوالہ میں نے کہا بھائی صاحب تم نبی کے پیچھے گند نہ چھپاؤ، میں نے بات نبی کی ہے، کاما والی سرکار کی نہیں کی. کاما والی سرکار کو کلمے میں ڈال کے دیکھو نا، اذان میں ڈال کے دیکھو نا، نماز میں ڈال کے دیکھو نا، قبر میں لا کے دیکھو نا. اور ان میں سے کوئی مرحلہ بھی نبی کے بغیر نہ اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ قبر کے وہ جو 3 سوال ہیں جن کو کوالیفائی کرنا ہے، نبی کے بغیر وہ بھی پار نہیں. تو نبی کی ذات تک میں مانتا ہوں کہ ہر مرحلے میں نبی ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم آپ نے حضور نے بتایا نا دعا کے لیے کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر نبی پر درود پڑھیں، پھر اپنا مسئلہ رکھیں، پھر آپ نبی پر درود پڑھیں، پھر اللہ کی تعریف کریں، دعا ختم کر دیں. حضور نے فرمایا اللہ بڑا حیا والا، بڑی مربت والا، یہ ممکن نہیں کہ درمیان کو قبول کر کے سائڈیں قبول کر لے، درمیان والی چھوڑ دے. تو نبی کا درود ہماری دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے. یہ واسطہ ہی ہو گیا نا. نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں
تو یہ واسطہ ہی ہے نا نبی کا، ان معنوں میں وسیلے اور واسطے کو مانتا ہوں. تو یہ جو سلسلہ شروع کر دیا نا ہم نے، یہ بالکل وہی ہے جو کفار والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.